اگر اب بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ خط کا مضمون اس قدر اہلاک سوز تھا کہ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جرجری آ گئی۔ میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا وہ 2 روز کے لیے اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے۔ اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت سے آگاہ کیا جائے، مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مقابلے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہ کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی قبل اس وقت ذہن کو نہ الجھایا جائے، بلکہ موقع آنے پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہرچند کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تیسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا۔ صبح سے قسم قسم کے وہم پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بوجھ محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرا دل اور میرا ہدا اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے رشیدہ کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں بنایا تھا۔ بہرحال کچھ انجانے خطرے ایسے ضرور تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو دلاسا دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن دل تھا کہ دھڑکے جاتا تھا۔ 9 بجے والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی بیٹھک میں آ گیا اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات الٹنے لگا۔ 11 بجے کے قریب دروازے پر کسی نے دستک دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ والدہ سے کہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ کون آیا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بوجھلی پر غصہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپڑاسی کھڑا تھا جو 1-2 بار پہلے بھی والد کے پاس آ چکا تھا۔ چپڑاسی نے مجھے دیکھ کر ادب سے سلام کیا، پھر اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گٹری میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں، انہیں احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اس لیے میں نے چپڑاسی سے گٹری لے کر الماری میں بند کر دی اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی ورقگردانی کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی۔ میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ دروازے پر ایک پولیس انسپکٹر اور 6 سپاہیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد علی تمہارا نام ہے؟ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا تو میرے رہے سے اوسان بھی ہتا ہو گئے۔ جی ہاں، میرا نام ہی شاہد علی ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ صورت سے ہی چور اچکے معلوم ہوتے ہو، انسپکٹر سرد لہجے میں بولا، پھر مجھے دھکا دیتا ہوا اندر آ گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے تھے۔ میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ وہ زیورات اور نقدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے رجسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں؟ انسپکٹر نے اندر آ کر مجھے ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو میں لرز کر بولا، یہ جھوٹ ہے سب، میں نے کبھی چوری نہیں کی، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے کہا، پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ میں بری طرح بکھلایا ہوا تھا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ انسپکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی۔
لیکن پھر اس گٹری کو کھولا گیا جو کچھ دیر پہلے والد صاحب کا چپڑاسی دے گیا تھا۔ گٹری کھلتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری نظر ان قیمتی اور جن ملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سحر زدہ انداز میں جم کر رہ گئی جو گٹری سے برآمد ہوئے تھے۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، مجھے راشد حسین کے گھر چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن لاتوں اور گھونسوں سے میری زبان بند کر دی گئی۔ میری والدہ اور بہن کو میرے کمرے میں کھیلے جانے والے ڈرامے کا علم ہوا تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ میری والدہ غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں سنبھالا، کچھ میری بہن کو پکڑے ہوئے تھی جو میری گرفتاری پر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ محلے کے درمیانہ طبقہ کے لوگوں نے جو مجھ سے واقف تھے میرے بارے میں انسپیکٹر کو ہر طریقے سے یقین دلایا، لیکن سب بے سود تھا۔ مال برآمد ہو چکا تھا۔ والد صاحب کے دفتر کے اس چپڑاسی کو بلوایا گیا جس نے مجھے گٹری لا کر دی تھی، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اس کے افسر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بھی چپڑاسی کی طرفداری کرتے ہوئے یہی بیان دیا کہ چپڑاسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفتر سے کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ میرے خلاف جو جال بچھایا گیا تھا میں اس میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میرے والد کو چپ سی لگ گئی تھی اور مجھے حالی حالی نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ غیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات ان کی یادداشت آنکھوں سے واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ بے بسی نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ جتنی دیر تک انسپیکٹر کاغذات کی تیاری میں مصروف رہا، والد صاحب برابر مجھے گھورتے رہے۔ پھر جب جائے وقوع کی کارروائی مکمل ہوئی اور پولیس مجھے لے جانے لگی تو میرے والد کی مجبور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا اور براہی آواز میں بولے، ہمت سے کام لینا میرے بچے، اس کا کوئی نہیں ہوتا، خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ اندر سے میری مجبور بہن کی دل دہلا دینے والی چیخو پکار جاری تھی، لیکن میں ایک نظر اسے دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ انسپیکٹر کے اشارے پر سنگ دل سپاہیوں نے میرے والد کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کیا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ محلے کے جن افراد کے سامنے میں ہمیشہ سر بلند رہتا تھا، آج ان کے سامنے میں ہتھ کڑیاں پہنے مجرموں کی طرح جا رہا تھا۔ میرے والد نے اپنی غربت کے باوجود مجھے بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ وکیل کی فیس ادا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آخری سہارا اور مکان بھی بیچ ڈالا جس میں ہم لوگوں نے زندگی گزار دی تھی، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رہ گا گئی۔ پر نے بھی اپنی بساط کے مطابق مجھے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قانون کے پاس میرے خلاف تمام ثبوت موجود تھے۔ چنانچہ مجھے 7 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جس دن مجھے سزا سنائی گئی اس دن میرے گھر کے سب افراد عدالت میں موجود تھے۔ مجسٹریٹ نے جب سزا سنائی تو میری والدہ بے ہوش ہو کر ایسی گری کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میری بہن ماں کی لاش سے لپٹ کر تڑپنے لگی۔ میرے والد اپنے آنسوؤں کے طوفان کو روکتے، کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی میری بہن کی طرف اور کبھی اس سہارے کی طرف جو ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بس 10 منٹ کی مہلت دی گئی کہ میں اپنی ماں کے سرد ہوتے ہوئے جسم سے لپٹ کر آخری بار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں بٹھا کر جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرے دل پر جو گزر رہی تھی اسے بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میرے والد نے امیر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اتحاد عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، لیکن 8 مہینے بعد انہیں یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ والدہ کی موت اور میری سزا نے میرے بوڑھے والد کی کمر کو توڑ دی تھی۔ ایک بہن تھی جس کی خاطر وہ ایک زندہ لاش کی طرح جینے پر مجبور تھے، لیکن ایک دن یہ مجبوری بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے والد اور ہمشیرہ کی موت کی اطلاع اکبر کی زبانی ملی۔ اکبر کے بیان کے مطابق کچھ شر پسند گنڈوں نے میری بہن کی مجبوریوں کو دن دہاڑے لوٹ لیا تھا۔ میری بہن خوددار تھی، وہ اس بدنامی کے داغ کو برداشت نہ کر سکی۔ اسی وقت بازار جا کر نیلا تھوتھا لائی اور اسے کھا کر ابدی نیند سو گئی۔ میری بہن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بوجھ دل نہیں
بلکہ بڑے دل گردے کی مالک ہے، ورنہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں کون لے سکتا ہے۔ شام کو والد صاحب محنت مزدوری کر کے تھکے ماندے گھر لوٹے اور جوان بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کی برداشت کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ حلق پھاڑ کر انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو آواز دی اور پھر خود بھی اس سے جا ملے۔ اکبر کی زبانی بہن اور باپ کی موت کی اطلاع پا کر اول تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جس سے مجھے بے حد سکون ملا، یوں جیسے دریا کی موجوں کے تلاطم میں اچانک ٹھاؤ آ گیا ہو۔ اب مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا غم نہیں تھا۔ اب میری معصوم بہن کو بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے والد نے بھی اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں تنہا تھا ہر معاملے پر، ہر طرح ذات، لیکن میرا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میری سوچوں کے زاویے والدین اور بہن کی طرف سے تو بدل گئے تھے، لیکن راشد حسین اور شیدہ کا خوفناک تصور ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہ ہو سکا۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے تھے۔ انہی کی وجہ سے میری ضعیف ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ میری معصوم بہن کی عصمت پر ڈاکہ پڑا تھا اور بوڑھے باپ نے خود کو اس پر قربان کر دیا۔ صرف میں زندہ رہ گیا تھا، گردے کارواں کی طرح، ورنہ منزل کے سارے نشانات تو وقت کی آندھی نے ملیا میٹ کر دیے تھے۔ ابھی مجھے زندہ رہنا تھا اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کی خاطر، ورنہ قانون کے تقاضے کون پورے کرتا۔ اگر میں بھی مر جاتا تو رشیدہ اس کے والد کا مشن بھی تو ادھورا رہ جاتا۔ 7 سال، جی ہاں 7 سال، جسے تحریر میں لانا بڑا آسان ہے، انگلیوں پر 7 تک گننا بہت آسان ہے، لیکن اس طویل عرصے کی صحبتوں کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے آزادی کی امید میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گن کر گزارا ہو۔ جن لوگوں پر یہ افتاد نہیں پڑی وہ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لمحات کی بے چینی اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو سزا بھگتنے والے پر بیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال جس طرح گزارے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ان 7 سالوں میں مجھے بڑے بڑے تجربات ہوئے، قسم قسم کے چور اچکوں اور ڈاکوؤں سے میرا واسطہ پڑا۔ بڑے بڑے قاتلوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ان قاتلوں کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں نے ہمیشہ خون تیرتے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بہت خطرناک ہوتے، اتنے خطرناک کہ جیل کے محافظ بھی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں 7 سال تک میں انوکھے اور غیر معمولی تجربے حاصل کرتا رہا۔ میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ طاقت اور دولت دنیا میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ یہ اگر حاصل ہو جائیں تو مشکلیں نہیں رہتی۔ یہ تجربات میرے لیے مشعل راہ تھے۔ میں نے اپنے 7 قیمتی سالوں کو برباد کر کے زندہ رہنے کا گر پا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جیل سے باہر جا کر زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ جس روز مجھے جیل سے رہائی ملی، اس روز اکبر مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھا، میرا عزیز دوست جس نے 7 سال تک متواتر میرا خیال رکھا تھا۔ میں اس کے ہمراہ کھلی فضا میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے ہر شے بدلی نظر آ رہی تھی، یا پھر ممکن ہے کہ میں نے انہیں بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اکبر مجھے جیل سے سیدھا اپنے گھر لے گیا۔ میں جب اپنے گھر کے قریب سے گزرا تو ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئی۔ اپنے والدین اور بہن کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئی۔ میں سسکنے لگا، لیکن مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ میں نے یہ سوچ کر جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے، اگر پہلے ہی قدم پر لڑکھڑا گیا تو اپنے عزائم کیسے پورے کروں گا۔ مجھے ماضی کی ایک ایک بات سے نفرت کرنی تھی، ہر شے کو بھول جانا تھا سوائے رشیدہ اور اس کے باپ کو۔ اب مجھے اس بات پر کوئی دکھ یا افسوس نہ تھا کہ ان 7 سالوں میں دنیا میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں اپنے محلے میں جانے پہچانے چہروں کے درمیان سے گزر رہا تھا، لیکن میرا چہرہ غالباً ایسا بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے شناخت نہ کر سکا۔ بس ایک نظر لوگوں نے میری بڑی ہوئی داڑھی اور مونچھوں پر ڈالی اور یوں میرے قریب سے گزر گئے جیسے راہگیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔
میں نے اکبر کو بطور خاص تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔